وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تو قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ آپ کے اوپر کتاب نازل ہوگی، الا رحمتا من ربک، محض یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو دیکھیے آپ پھر کافروں کے مددگار مت بنیے گا۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، سورہ قصص آیت نمبر 86، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ آپ کو یہ کتاب دی جائے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمر مبارک 40 سال ہوئی لیونر ایئرز کے اعتبار سے اور سولر ایئرز کے اعتبار سے سمجھ لیں تقریباً کوئی 38.5 سال، اس وقت اچانک دنیا سے دل اچاٹ ہوا۔ اس سے پہلے بھی آپ اللہ کی حفاظت میں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود نہیں پتا تھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، جب تک کہ اللہ نے مبعوث نہیں کیا۔ اسی لیے تو بخاری مسلم میں آتا ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ پہ کیا کیفیت طاری ہوئی، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی آتے اور کہتے کہ میں 40 سال سے جس مبارک لمحات کا انتظار کر رہا تھا وہ آ گئے۔ پھر آپ کی بیوی آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو عیسائی عالم دین تھے، جن کے پاس پروفیسیز موجود تھیں بنی اسرائیل کی کتابوں میں سے۔ انہوں نے کہا ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو پیغمبر بنا کے مبعوث کرے گا، لیکن آپ کی یہ قوم جو آپ سے اتنی محبت کرتی ہے وہ آپ کو اس جگہ سے نکال دے گی۔ حضور نے کہا مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، میں سب کی آنکھوں کا تارا ہوں، مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے جس نے بھی اس دعوت توحید کو بلند کیا اس کے ساتھ یہی کچھ کیا گیا، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا، لیکن وہ پہلے ہی فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے اس وقت مبعوث کیا گیا، اور پھر بعد میں رسالت عام کرنے کا جو حکم آیا وہ 3 سال کے بعد آیا، اس سے پہلے صرف قریبی رشتہ داروں کے لیے حکم آیا تھا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ یہ کتاب آپ کی طرف نازل ہوگی، بلکہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، تو آپ کافروں کے مددگار مت بنیے گا۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، اور خیال رہے وہ ہرگز نہ روکیں آپ کو اللہ کی آیات سے، بعد اذ انزلت الیک، بعد اس کے کہ وہ آیات آپ پر نازل ہو چکی ہیں، کافر آپ کو اس سے بھجلا نہ دیں اس راہ حق سے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ لوگوں کو بلائیے اپنے رب کی طرف اور آپ شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوئیے گا۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور مت آپ پکاریے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ کو۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، کل شیء ہالک، ہر شے کو فنا ہے، الا وجہہ، سوائے اس ذات کے۔ ویسے لفظی ترجمہ ہے سوائے اس کے چہرے کے، یعنی یہاں پہ چہرے کی تعویل ظاہر ہے ذات کے اعتبار سے ہوگی۔ مسئلہ نمبر 41 میرا اسماء و صفات کے حوالے سے ریکارڈڈ موجود ہے، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ لہ الحکم، اسی کے لیے ہے حکمرانی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں لوٹ کر اسی کی جانب جانا ہے۔ یہ سورۃ القصص کمپلیٹ ہوئی۔ اب یہ جو ٹاپک ڈسکس ہوا ہے، ابھی ہمارے تقریباً 10 منٹ باقی ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ اسی کے لیے کراس ریفرنس کے طور پہ سورہ الشورى کا آخری رکوع نکال لیں، پارہ نمبر 25 میں سورہ شورى، سورت نمبر 42 الشورى۔ مشورہ، آپ کے اس بلو والے قرآن پاک پہ پیج نمبر ہے 489 سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، 489 سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ الشورى، آیت نمبر 51، 52 اور 53، یہ آخری 3 آیات ہیں سورہ الشورى کی۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، اور کسی بھی انسان کے لیے شایع نہیں ہے، کسی انسان کا یہ مقام ہی نہیں ہے، ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا، مگر یہ، وحیا، کہ اللہ اس پہ وحی نازل فرمائے گا، او من وراء حجاب، یا پردے میں اس سے گفتگو کرے گا، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی، او یرسل رسولا، یا اس کی طرف کوئی رسول یعنی کوئی فرشتہ بھیجے۔ یہ 3 موڈ ہیں وحی کے، یا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں القاء کرے گا، یا اللہ تعالیٰ پردے میں گفتگو کرے گا، یا اس کی طرف کوئی فرشتہ بھیجے گا۔ فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، پس وہ وحی کرے گا اس کے اذن سے جو وہ چاہے گا، یعنی وہ فرشتہ اپنی مرضی نہیں ہوگی، اللہ کی مرضی کے ساتھ وہ وحی کر دے گا اس
نبی کے دل پر. انہو علی حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، حکمت والا ہے. انسان کی تو اوقات ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کے ساتھ کلام کرے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہی ڈالے، حجاب میں بات کرے، یا اس کی طرف کوئی فرشتہ بھیجے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، اور اسی طریقے سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی. روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اپنی طرف سے روح، یعنی یہ قرآن، روح قدس کے ذریعے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ہی ایمان کو. ایمان کی تفصیلات، ایک تو بیسک لیول کا ایمان ہے نا، ایک گاڈ کو ماننا، وہ تو ٹھیک. ایمان کی تفصیلات، کیا تقاضے ہیں، ان کی ڈیٹیلز کیا ہیں، اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ نہ کتاب کو جانتے تھے نہ ایمان کو. ولیکن، لیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم بنا دیتے ہیں اپنی طرف سے نور ہدایت اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں. یعنی یہ نور ہدایت آپ کی طرف آیا، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے صحیح بخاری کے اندر، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں، کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے کامل ہدایت عطا فرمائی، اور اب ہماری ہدایت کا ذریعہ بھی قیامت تک کے لیے اللہ کی کتاب ہے. تو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے اس کامل ہدایت تک پہنچا دیا. وجدک ضالا فہدی، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو کمال میں ہدایت کی اعلیٰ ترین منزل تک پہنچا دیا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کی وجہ سے اب آپ بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. یعنی آپ جو ہے وہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اب آپ بھی ویسے چمکدار سورج بن چکے ہیں جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل ہدایت عطا فرمائی، اور اب بے شک آپ بھی لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس اللہ کی راستے کی طرف کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس کا مالک وہی اللہ ہے. الا الی اللہ تصیر الامور، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ ہی کی طرف سارے کاموں کو لوٹ کر جانا ہے. یہ بھی دیکھ لیں سورہ الشورى کی کنکلوژن ہے، کتنا کریٹیکل ٹاپک ہے. وحی کے ٹاپک پہ یہ ضربہ سنام ہے، قرآن حکیم کا ایپیکس ہے کہ وحی کے موڈ کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے نبیوں تک بات پہنچاتا ہے. میرے پاس جہلم شہر میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، اسکن اسپیشلسٹ، بس آپ کو پتہ چل گیا ہوگا میں کن کا ذکر کر رہا ہوں. تو وہ میرے پاس آئے اور مجھے وہ کہنے لگے جی بیٹا علی مجھے بتائیں آپ کا کیا عقیدہ ہے. وہی جو ایک بریلوی مکتبہ فکر سے تھے نا، تو وہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی وہ جو ہم لوگ ہیں وہ نبی کو پیدائشی نبی مانتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں 40 سال بعد نبوت ملی. تو یہ وہ ساری وہ بحثیں کرنا چاہ رہے تھے. تو میں نے کنز الایمان اٹھایا، امام احمد بریلوی المتوفی 1340 ہجری کا ترجمہ. میں نے کہا جی یہ قرآن پاک آپ کا قرآن پاک ہے. ظاہر اب تو مولویوں نے قرآن بھی تو اپنے بنا لی ہے نا، کسی کا بیان القرآن ہے تو کسی کا کنز الایمان ہے تو کسی کا ضیاء القرآن ہے. تو اس طرح ہم لوگوں کے اپنے اپنے، ہمارے نزدیک تو سارے ترجمے ایک ہی ہیں، ہم تو 19-20 کے فرق کے ساتھ کوئی فرق نہیں سمجھتے الفاظ کے چناؤ میں. میں نے کہا یہ کنز الایمان شریف ہے، سورہ الشورى کا یہ رکوع جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے. میں نے کہا یہ میں ترجمہ لفظ بلفظ امام احمد بریلوی صاحب کا پڑھ کے سناتا ہوں، جو اس میں احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا وہ میرا عقیدہ ہے. تو جب میں نے ان کو یہ آیات پڑھ کے سنائی تو ان کا رنگ فک ہو گیا. میں نے کہا جی اس سے کیا رزلٹ نکلتا ہے آپ بتا دیجئے. پھر میں نے ان کو بتایا بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام والا جو معاملہ ہوا، آپ نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، پھر وہ آیت نازل ہوئی یا ایھا المزمل، اور یہ سارے معاملات ہوئے. میں نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے 40 سال سے یہ انتظار ہوتا تو آپ پہ یہ کیفیت تو نہ طاری ہوتی. تو وہ خیر الحمدللہ مان گئے. اس وقت تو مان کے اٹھے، مجھے بات کا نہیں پتا، بات کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن اس ٹائم انہوں نے یہ بات مان لی کہ واقعی ایسا ہے. میں نے کہا اب آپ دیکھ لیں کہ پورے ایک مکتبہ فکر کو بالکل غلط عقیدہ بتایا گیا. ہاں وہ جزوی درست ہے کہ نبی مبعوث ہونے سے پہلے بھی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اس سے گناہ کبیرہ کا ظہور نہیں ہوتا، وہ اللہ کی اسپیشل پروٹیکشن میں ہوتا ہے. لیکن مبعوث وہ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اسے مبعوث کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں کیا ہے.
سورہ طٰہٰ میں، سورہ قصص میں پڑھ کے دیکھ لیں کہ کس طرح ڈر گئے جب ان کی پہلی ملاقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوئی حجاب کے اندر ہی. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تجھے چن لیا ہے نبوت کے لیے. انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ ہاں یا اللہ میں تو بچپن سے انتظار کر رہا تھا کہ کب آپ سے ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اسپیشل پروٹیکشن میں رکھتا ہے، لیکن مبعوث کرتا ہے. پہلے وہ ڈائنامک لائف پروفٹ گزارے ہوتے ہیں، پھر ان کو اس میں سے اٹھایا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ چیز ثابت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ایک ایسے شخص کو جو یتیم ہے، اور ایسا شخص کے جس کو باپ کی شفقت نہیں ملی ہے، ماں کی محبت اس طریقے سے نہیں ملی ہے، اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے، اور جو کسی سے دنیاوی تعلیم پڑھا ہوا بھی نہیں ہے، کوئی یونان میں بھی نہیں پیدا ہوا جو اس وقت علم کا گڑھ تھا، اور عرب کی امیین میں پیدا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو ہے وہ ہزاروں سال کی بڑی بڑی سلطنتیں، رومن اور پرشین امپائر الٹنے والا ہے، اور صرف چند سالوں کے اندر 3 براعظموں میں اس کی دعوت پھیلنے والی ہے. جو مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یعنی آپ کی والدہ کو یہ بات دکھا دی گئی تھی کہ یہ آپ کا بیٹا غیر معمولی صلاحیتوں والا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ چیز کلیئر نہیں تھی کسی کو کہ یہ پیغمبر بنیں گے. ظاہر ہے کہ دنیا میں کئی جنگجو بادشاہ بھی ہوئے جنہوں نے مطلب کتنی امپائرز جو ہیں وہ قائم کی ہیں. یہ اس لیول تک کلیئرنس کسی کو نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے. اور یہ سورہ قصص کی آیات بھی اور سورہ شورى کی آیات بھی بالکل عقیدہ واضح کر دیتی ہیں. باقی ہمارا کام صرف لوگوں کو سمجھانا ہے. کسی نے بات ماننی ہے مانے، نہیں ماننی بری لگتی ہے، اس کا دل نہیں مانتا، اس کے اپنے فرسودہ نظریات جو آباء و اجداد سے چلتے آ رہے ہیں وہ انہی کو ہی صحیح سمجھتا ہے، تو بھئی گھوٹ کے کسی کو گھول کے حق تو نہیں پلایا جا سکتا، صرف بتایا ہی جا سکتا ہے، ایک رونا ہی رویا جا سکتا ہے. باقی جب مرنے کے بعد خود بخود حق واضح ہو جائے گا الحمدللہ. اور جو بندہ بات ماننا چاہتا ہے اس کے لیے قرآن میں ہدایت ہے، اور جو بات نہیں ماننا چاہتا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ایسے شخص کو تو تم چھوڑ دو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو شقی ہو چکا ہے، بدبخت، آپ کی بات نہیں سننا چاہتا، اس شخص کو آپ چھوڑ دیں. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، ایسے شخص کو ہم اس بڑی آگ پہ پیش کریں گے. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر وہ اس کے بعد نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب تو وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن اصل مرض تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کی پرائورٹی کو، اس کو ترجیح سمجھتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے اور بہتر بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بس یہی ایک کانٹے کی بات، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ، یہی سب سے بڑی حقیقت تھی جو پچھلے سارے صحائف میں، الہامی کتابوں میں تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے، اس قرآن سے پہلے جتنی کتابیں تھیں ان کا لب لباب یہی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.